پاکستان کے سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی کامیابی، امریکہ نے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ BLA 2019 سے دہشت گرد تنظیم ہے۔ BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ اور گوادر ایئرپورٹ پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ 2025 میں BLA نے جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کی ذمہ داری قبول کی، جس میں 31 شہری اور سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے اور 300 سے زائد مسافر یرغمال بنائے گئے۔ یہ اقدام دہشت گردی کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کا مظہر ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کی نامزدگی دہشت گرد سرگرمیوں کی معاونت روکنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار رہے گا۔ BLA اور مجید بریگیڈ کو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ جلد ہی ان کی پراکسیز کی اسپانسرز کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ ہماری ریاست میں نیا حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ انڈیا پہلے جنگ ہارا اور اب ان کا بیانیہ بھی ہار گیا۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دونوں امریکی دوروں کے پھل نظر آ رہے ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایک دن میں دو بار بات ہوتی رہتی ہے۔ 30 سے 35 بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بتا چکے کہ انڈیا کے جہاز گرے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم، کہا کہ وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ BLA طویل عرصے سے معصوم افراد کا خون بہا رہی ہے۔ شہریوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے امریکہ کی طرف سے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے امریکہ کے نتائج تاریخ ساز ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارتی ڈیم سے پانی کے اخراج اور بارشوں کے سبب دریائے چناب میں مرالہ، خانقی، قادر آباد بیراج پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چناب اور ملکہ ندی نالوں میں آئندہ 12 گھنٹوں میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کا امکان ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ بالا کے مقام پر بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر گیج 18 فٹ تک پہنچ گیا ہے۔ گنڈا سنگھ پر 50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریاؤں میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر PDMA پنجاب نے کمشنر گوجرانوالا، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان ڈویژن کو الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی آمد 31,813 کیوسک جبکہ اخراج 20,700 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے قرار دیا ہے کہ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے۔ یہ فیصلہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عالمی ثالثی عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ پاکستان کی جانب سے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ثالثی عدالت کا فیصلہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے اعلان کے پس منظر میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ ترجمان کے مطابق فیصلہ پاکستان کے تاریخی مواقف کی توثیق ہے۔ پاکستان ٹریٹی پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے اور بھارت سے فیصلے پر عمل کی توقع رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سنتاس معاہدے کی عمومی تشریح سے متعلق فیصلہ عالمی ثالثی عدالت نے 8 اگست کو سنایا، تاہم پیر کو عدالت کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا فیلڈ مارشل سے متعلق بیان گمراہ کن مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے فیلڈ مارشل کے بیان سے متعلق دیے گئے ریمارکس کو یکسر مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ بھارتی بیان غیر سنجیدہ اور حقائق کو مسخ کرنے کی بھارتی عادت کا ایک اور مظہر ہے۔ مبینہ ایٹمی بلیک میلنگ کا بھارتی بیانیہ گمراہ کن اور خود ساختہ پاکستان کسی بھی طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کے سخت خلاف ہے۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف مسلسل اور مؤثر کوششیں دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی کی کسی بھی بھارتی کوشش کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ کشیدگی کی تمام تر ذمہ داری بھارتی قیادت پر عائد ہوگی۔
भारत एक बार फिर सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। 4 पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस जारी। मकान मालिकान ने कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी, इनके घर गैस और इंटरनेट की सहूलत भी बंद कर दी गई। सफारतकारों समेत 17 स्टाफ अरकान के भारतीय वीज़ों में तोसी भी। भारतीय वजारत खारजा में इल्तवा का शिकार। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में 1.5 माह से भारतीय अखबारात की तरसील भी बंद है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सफारती आदाब और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत जंग चाहता है। मुल्क का हर शहरी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भट्ट शाह में तकरीब से खिताब। कहा कि भारत के साथ जंग हमने शुरू नहीं की है, मुकम्मल हमने जंग के खात्मे के लिए कोशिशें की हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया है। मोदी को बताना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जो ऐलान भारत ने किया, ये इस खित्ते का सबसे बड़ा फैसला है। जब भी ऐसी सूरत हाल हुई तो यहाँ के अवाम सिंधु को बचाने के लिए उठ खड़े होते हैं। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। सफारती मिशन के दौरान पूरी दुनिया में मोदी के सिंधु पर हमले के बारे में आगाह किया। ब्यूरोक्रेसी का पिछले 78 साल में कोई एहतसाब नहीं हुआ। अब रोला पड़ गया है तो नाम लेकर बताऊंगा कौन कौन पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने इस्तीफे की भी तरदीद कर दी। कहा ब्यूरोक्रेसी को तमाम कवानीन और कवायद का पाबंद होना चाहिए जो बहैसियत पार्लियामेंटेरियंस मुझ पर लागू होते हैं। ब्यूरोक्रेसी की शान में बस इतनी गुस्ताखी की है कि पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहे हैं। मुझे नहीं पता था कितने लोग खरीद रहे हैं या इतना रोला पड़ जाएगा, और अब रोला पड़ गया है तो मैं इंक्वायरी भी करा रहा हूँ और नाम भी बताऊंगा। ADCR से मुतालिक एंटी करप्शन वाले तहकीकात कर रहे हैं। अगर शिकायत दुरुस्त हुई तो इससे सजा होगी। न्यूक्लियर थ्रेट की बात पर भारत झूठ बोल रहा है। सारी दुनिया को पता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कामयाबी मिली। PTI जातियात से निकले और पाकिस्तान के मफाद में बात करे। सियासी माहौल कशीदा। ये सूरत हाल मुल्क के लिए खतरनाक है। 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और आयशा भुट्टा को 10-10 साल, सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान जलाओ, घिराव और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात में सजा सुनाई। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म भी दे दिया गया। गाड़ी जलाने के मुकदमे में 25 मुलजिम नामजद हैं। 7 मुलजिम इश्तिहारी करार दिए जा चुके। बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 12 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। PTI का 9 मई केसेस में पार्टी रहनुमाओं की सजाओं का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज इंसाफ का कत्ल हुआ है। सजाओं की मजम्मत, फैसले मुस्तरद करते हैं। इंसाफी ना रोकी तो कौम का बड़ा नुकसान होगा। हालात ऐसे ही रहे तो आवाम उठ खड़े होंगे। असद कैसर ने कहा कि अब अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, हमें इंसाफ दूर तक नजर नहीं आता। ये अदालत के नहीं हुकूमत के फैसले लगते हैं। जुडिशरी को खड़ा होना पड़ेगा वरना खाना जंगी की तरफ हालात बढ़ रहे हैं। अब पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना गुनाह है। इनके बच्चे भी इन्हें रुकन नहीं मानते। महमूद खान अचकजई ने कहा कि इस वक्त मुल्क में आइन है ना कानून, यहाँ अदलिया आज़ाद है ना प्रेस। PTI का इंतखाबी निशान छीना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत सीनियर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की माशी सूरत हाल और करप्शन के रोकथाम के इक़दामात पर गौर। वफाक और पंजाब हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर भी मुशावरत। मुलाकात में अपोजिशन के एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ दी। 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारियों की जायदाद नीलामी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। इश्तिहारी मुलजिमान की 3 में से बनीगाला में मौजूद एक जायदाद नीलाम कर दी गई। 248 कैनाल ज़मीन फरोख्त और फरद शहजादी 416 कैनाल ज़मीन अली रियाज की मलकियत है। फरद शहजादी की 248 कैनाल ज़मीन के हवाले से किसी खरीदार ने दिलचस्पी ना ली। फरद शहजादी और फरागोगी की ज़मीन नीलामी के लिए कोई बोली ना लगी। अली रियाज की 405 कनाल कामयाब बोली लगने वाले खरीदार एडवोकेट उस्मान ने फ़ी कनाल 34,20,000 के एवज़ ली है। मजमूई तौर पर 1 अरब 38 करोड़ 51 लाख रुपए में कामयाब बोली लगाई गई है। नैब हुकाम के मुताबिक बानी PTI के घर की नीलामी की खबरें बेबुनियाद हैं। ज़मीन मफरूर मुलजमान के इश्तिहारी होने पर जब्त की गई थी। मोहड़ा नूर में बहरिया टाउन और फरा शहजादी की ज़मीन का लेन देन सामने आया था।
عوام کے لیے بری خبر، بجلی کے بل میں ریلیف کا دروازہ بند۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے 300 یونٹ تک لائف لائن صارفین کی تجویز مسترد کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران رکن قومی اسمبلی نعیمہ کشور نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 200 یونٹ سے 1 یونٹ بڑھتا ہے تو بجلی کا بل کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا 200 سے 300 تک لائف لائن صارفین تک بن سکتا ہے؟ جس پر وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ 300 یونٹ تک لائف لائن صارفین کی حد بڑھانے سے 275 ارب روپے سبسڈی دینا پڑے گی۔ پاکستان اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے 275 ارب روپے سبسڈی دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، ایوان مچھلی منڈی بن گیا، اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا گیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں۔ طارق فضل چودھری کی اسد قیصر کو سمجھانے کی کوشش، اسد قیصر کا احتجاج جاری رکھنے کا اشارہ، باجوڑ آپریشن نامنظور اور بانی کے حق میں نعرے بازی، حکومتی رکن آغا رفیع اللہ کی پی ٹی آئی ارکان پر کڑی تنقید، کہا کہ یہ سوشل میڈیا کے لیے مواد بنا رہے ہیں، اس ماحول میں کیا سوال کروں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ایوان میں شیر افضل مروت سے ملاقات، دونوں گلے ملے، دونوں کے درمیان بات چیت بھی ہوئی۔ کراچی ڈمپر حادثہ، سندھ اسمبلی میں ہنگامہ، آر آئی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے، ایک دوسرے پر کڑی تنقید۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ایم کیو ایم اور قیدی نمبر 804 میں کوئی فرق نہیں، بدماشوں کو بدماشوں کی طرح جواب دیا جائے گا، ڈمپرز جلانے والوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا، انہیں ورغلانے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ڈریں گے نہیں، دوبارہ بھتہ خوری اور غنڈہ گردی کی سیاست نہیں ہونے دیں گے۔ ایسوسی ایشن سے معاہدہ کیا ہے کہ 25 تاریخ کے بعد کیمرہ اور ٹریکٹر والے ڈمپر سڑکوں پر آئیں گے۔ ڈمپر ڈرائیورز کو اتنا مارا گیا کہ وہ قومی میں چلا گیا، جان بوجھ کر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ سینئر وزیر کی تنقید پر ایم کیو ایم اراکین کا اسمبلی میں شور شرابہ، حکومت سندھ کا 2 روز قبل ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا اعلان، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن